اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم وشاهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت ہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. وجاءهم البینات، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو سنوارا. فإن اللہ غفور رحیم، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، پھر اور کفر میں بڑھے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں بہکے ہوئے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی توفیق سے پہلے رمضان میں چوتھا پارہ مکمل ہوا ترجمے کا. سارے اہل ایمان سے میری گزارش ہے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچا لیں. نہ شیطان کا حملہ ہے نہ کسی انسان کا حملہ ہے، اب صرف نفسی رہ گیا ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان مبارک کی ساری برکات بھی عطا فرمائے. کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں اور عصر سے لے کر مغرب تک پوری توجہ کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. باقی وقتوں میں جب آپ کا جی چاہے کریں، کھلا ہے، اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں، لیکن وہ خاص گھڑییں، قبولیت کی گھڑییں، توجہ کی گھڑییں، جب انسان کی روح کا غلبہ ہوتا ہے روزے میں اور اس وقت آخری وقت ہوتا ہے، تو اس وقت پوری توجہ کے ساتھ اس طرح درود پاک پڑھیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کر میرے پاس سن رہے. ایک دوسری بات یہ ہے، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام دیکھ نہیں لے گا. میرے دوست، رمضان شریف میں پورے میں کوئی دن آپ کا خالی نہ جائے جس میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کم از کم 2 تسبیح ہر نماز کی بنتی، لیکن عصر سے لے کر مغرب تک آپ پڑھیں گے نا، بڑی توجہ کا ٹائم ہے. بڑی ایک بار بھی پڑھیں تو اس طرح پڑھیں جس طرح حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے. یہ تصور نہیں آتا، آپ کو توجہ نہیں ہوتی، گنبد خضرا کا تصور کر لیں، حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کی کسی گلی کا تصور کر لیں، حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کا تصور کر لیں، سنہری جالیوں کا تصور کر لیں. جس طرح وہ بن پڑے تو پوری کوشش کریں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو ہو کے خوشبو لگا کے روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو وہ انوار جو رمضان مبارک میں سارے اہل ایمان کو اللہ عطا فرماتا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب ہوں، اور جی بھر کے ایسی نیکیاں جو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی میرے اور آپ کے ساتھ چلیں اور کام دیں.
وہ صالح اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔